السلام علیکم۔ قرآن کی اس کلاس میں ہم لوگ آج پھر سے ایک ہفتے بعد اکٹھا ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور آج ہم آیت نمبر 135 کے آگے کا چیپٹر سورہ الانعام جو ہم چلا رہے ہیں اس کو کور کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے پچھلے ہفتے کا ایک ریویژن کرنا، جیسا کہ ہم ہر بار کرتے ہیں ویسے ہی شروع کرتے ہیں اس چیز کو۔ اور اس ریویژن میں ہم جانیں گے کہ ہم نے پچھلے ہفتے کون سے میجر پوائنٹس تھے جس پہ ڈسکشن کیا تھا۔ وہ پچھلے ہفتے کی جو باتیں تھیں اس میں جو خاص بات ہمیں سمجھ آئی تھی کہ وہ ایک تو یہ تھی کہ جو ہدایت ہے، جو سچائی ہے، اللہ تعالیٰ جو سچائی ہے اس کو اتنا آسان بنائے ہیں کہ اس سے وہ ہر انسان کے پاس جب پہنچتی ہے تو وہ اس کو سمجھ جاتا ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ وہ بہت ہی ایزی ٹاسک ہے، جیسے کہ ہم سانس لے رہے ہیں ایسے ہی ہم سچائی کو پا سکتے ہیں، ہدایت کو پا سکتے ہیں، صحیح اور غلط کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کیوں نہیں لوگ سمجھ پاتے، یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو سمجھ میں آ رہی تھی، جو ہر بار ہماری قرآن کی آیتوں میں ہمیں بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے اندر جب تک جاننے کی اچھا نہ ہو، جب تک ہمارے انٹرسٹ نہ ہو، تب تک ہم اس بات کو جان ہی نہیں پاتے۔ یہ ہر چیز میں اپلائی ہوتا ہے۔ کوئی بھی علم ہم سیکھتے ہیں، دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، جب تک ہم اس میں دلچسپی نہ رکھیں، ہمارا دل نہ چاہے کہ ہم وہ بات جانیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، تب تک ہم اس چیز کو پکڑ ہی نہیں پاتے۔ تو سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے یہی رکھی ہے کہ انسان اپنا دل کھولے، سینہ کھولے، اسلام کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے انٹرسٹ رکھے۔ جو اس چیز کو پانا چاہے گا اسے وہ چیز ضرور ملے گی۔ سچی چاہت ہونی چاہیے انسان کے پاس۔ تو اگر انسان سچائی کو پانا چاہتا ہے، اس کو سیکر بنتا ہے، وہ سچائی کا سیکر کہتے ہیں اس کو، تلاشی، سچائی کا تلاش اس کو ہوتی ہے، تو وہ ضرور اس کو پائے گا۔ نہیں تو اس کو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس کے دل میں چاہت نہیں ہے تو اس کے سامنے سچائی کسی بھی طرح سے آئے گی، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کبھی بھی۔ مطلب خدا کی ہدایت اسے مل ہی نہیں پائے گی۔ اس کو اگزامپل اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیا تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا، تو میں اس کو پھر سے الیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کسی اونچائی پر چڑھتے ہیں تو ہماری، یہ میں نے میڈیکل سائنس میں پڑھا، آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہوگا، لیکن اس بات کا، جب اونچائی پر چڑھتے ہیں تو ہمیں سانس لینے میں دقت آنے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے خون کی رگیں ہیں ہمارے لنگس میں، وہ سکڑ جاتی ہیں، تو سانس ڈھنگ سے ہم نہیں لے پاتے ہیں۔ تو یہ نارمل جو لوگ ہیں، نارمل جب چل پھر رہے ہیں تو بہت آسانی سے سانس لیا جاتا ہے۔ تو جو لنگس میں خون کی نسیں ہیں نا، بہت آرام سے جب ہوا کی آکسیجن اندر جاتی ہے تو وہ نسوں میں، بلڈ میں آ جاتی ہے آکسیجن بہت آرام سے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی میں بول رہی ہوں تو میری آکسیجن اپنے آپ ہی لنگز میں سے جا کے اور خون میں جا رہی ہے، مل رہی ہے اپنے آپ، تو پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنا آسان ہو رہا ہے میرے لیے سانس لینا۔ لیکن میں ہی جب اونچائی پہ چڑھنے لگوں گی، پہاڑ پہ چڑھنے لگوں گی، تو میرے لیے ہی وہ نسیں تنگ ہو جائیں گی اور مجھے آسان نہیں رہے گا وہ کام۔ تو اسی کا اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہدایت کے لیے بھی، کہ ان لوگوں کے لیے جیسے ان کا سینہ بالکل تنگ ہو گیا ہو، ایسا ہو جاتا ہے ان کا حال، جو لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے، جن کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا سچائی کو جاننے کا، تو ان کو وہ سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ ایسے جو لوگ سچائی کی طرف جھکنے لگتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اصل مقصد کیا ہے ہمارا، لوگ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں، کیا ہے زندگی، جن لوگوں کے دل میں یہ سب سوال چلتے ہیں نا، ان کے لیے سب کچھ سمجھنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے اگر ہم اپنی سوچ کو ویسا بنائیں۔ لیکن کیونکہ ہم دنیا میں پھنسے رہتے ہیں، ہم چیزوں کو گہرائی سے سوچتے ہی نہیں کہ لوگ مر رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، ایک دن کھڑا ہو کر حساب بھی دینا ہوگا ان سب چیزوں کا جو آج ہمارے پاس ہے، ہم یہ سب چیزیں سوچتے ہی نہیں ہیں شاید۔ اسی لیے ہم ان باتوں کے بارے میں مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے ہدایت کو پانا۔ تو یہاں پہ یہ بات بہت امپورٹنٹ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور دوسری بات کہ جب ہدایت ایک بار انسان کو مل جاتی ہے تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہوا ہے مجھے، اللہ نے دے رکھا ہے، اور اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ تم نے کیسے استعمال کیا جو میں نے سامان دیا تھا۔ تو انسان اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاک صاف مطلب نہانے دھونے سے نہیں، جسم کو پاک صاف نہیں، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو گندگی نکالتا رہتا ہے۔ اور جو دوسرا انسان ہے جو کہ اس ہدایت کو لینا ہی نہیں چاہتا، جو اس میں جانا ہی نہیں چاہتا،
تو وہ اور اپنے اوپر گندگی ڈالتا رہتا ہے. گندگی مطلب یہ ساری باتیں جو دنیا میں ہمیں پھنسائے رکھتی ہیں، پیسہ، ان دنیا کی محبت، یہ سب گندگی ہے. یہ وہ ایسا انسان اپنے اوپر ایسی گندگی اور بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو یعنی ایک بار ایک انسان نے اپنا دماغ ایسا بنا لیا کہ اسے ہدایت ملے گی تو وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا، اللہ کے راستے پہ آ جائے گا اور چلتا چلا جائے گا. اور جس نے اپنا دماغ ایسا بنا لیا کہ اس کو ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ اپنے اوپر اور گندگی ڈالتا چلا جائے گا اور گمراہی کی طرف بھٹک جائے گا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس پچھلی آیتوں سے کچھ. اور کچھ ایک بات یہ بھی پتہ چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے عمل کے حساب سے جج کرتا ہے. عمل کا مطلب ہم اپنی بھاشا میں ہم اگر سمجھنا چاہیں تو عمل کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو ہمیں بتایا کہ یہ صحیح بات ہے، یہ سچا راستہ ہے، اگر ہم نے اس پہ یہ رسپانس دیا کہ ہم نے مان لی اللہ کی بات. رسپانس، عمل کا مطلب ہے رسپانس. اگر ہم نے یہ رسپانس دیا کہ ہم خدا کی بات پہ ہاں کہیں، اقرار کریں، ایمان لائیں، تو ہمارا عمل اللہ قبول کرے گا اور ایسے لوگوں کو سلامتی کا گھر یعنی کہ جنت کو اس کو ریوارڈ میں ملے گا. جنت جو ہے وہ سلامتی کا گھر ہے، جہاں کسی طرح کی کوئی دکھ، کوئی آفت، ہر چیز سے انسان کو سلامتی ہوگی. کوئی دکھ اور کوئی آفت وہاں پر نہیں آنے والی، ہر طرح کا سکون ہوگا. وہ ہے جنت. تو اس انسان کے لیے جس نے ایسا رسپانس دیا کہ اس نے اللہ کی بات کو پہلے جاننا چاہا اور پھر جاننے کے بعد اسے سمجھ لیا اور مان لیا، تو وہ سلامتی کے گھر میں جائے گا. اور جو انسان اس بات کو نہیں مانے اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہے، اپنی ہی سوچ میں مگن رہا، اپنی چیزوں کو، اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. تو اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ بتایا گیا پچھلی آیتوں میں کہ جہاں قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ کے سامنے وہ گنہگار لوگ لائے جائیں گے جو شیطان کے بہکاوے میں آئے، اور شیطانوں کو بھی لایا جائے گا، تمام جنوں کو بھی لایا جائے گا، اور وہاں پہ وہ لوگ اقرار کریں گے، جسے کہتے ہیں کنفیس کرنا، اپنے گناہوں کو قبول کریں گے کہ ہاں ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا. وہ خود کہیں گے یہ بات، یعنی کہ ہم نے، مطلب انسان یہ نہیں کہہ پائے گا وہاں پہ کہ مجھے شیطان نے بہکایا. وہ دونوں ایک دوسرے کو یوز کر رہے تھے، وہ یہ بات مانیں گے. کیونکہ شیطان کیسے یوز کر رہا تھا؟ شیطان تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو بہکاؤں گا. تو وہ تو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے انسان کو یوز کر رہا تھا، بہکا رہا تھا. اور یہ بات سچ ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی سزا کے مستحق بن جائیں گے آخرت میں، زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. لیکن انسان کیسے استعمال کرتے ہیں شیطان کو، یہ بھی بتایا گیا تھا اس آیت میں. انسان شیطان کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ جب شیطان انہیں بہکاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہماری مرضی کی بات ہے، یہ تو ہماری دنیا کی بات ہے، یہ ہماری دنیا میں ہمیں بڑا بنانا چاہتا ہے. شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں، مطلب وہ شیطان کی بات کو مان کر اپنی ہی دل کی بات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. مینلی یہ ہے، وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں شیطان کو. تو اس بات سے بہت ڈرنے والی بات ہے کہ وہاں پہ آخرت میں ہر چیز ایک دم صاف ہوگی، کرسٹل کلیئر، ایک دم صاف. کوئی انسان کسی طرح کا بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں غلط فہمی میں تھا، مجھے شیطان نے بہکا دیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کیونکہ ہر انسان وہاں پہ پروف کرے گا، خود قبول کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرا پیغام مل گیا تھا، مجھے سب پتہ چل گیا تھا، لیکن مجھے میں دنیا کے تماشوں میں پھنسا ہوا تھا، میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور میں نے اب اس بات کو نظر انداز کیا. میں نے جاننے کے باوجود بھی نہیں جانا، یہ میری غلطی ہے. خود مانے گا ایک انسان، اپنے خلاف خود گواہی دے گا وہاں پہ. تو ساری باتیں صاف ہو جائیں گی، سارے اس کے جو جتنے بھی اس نے سہارے بنا رکھے تھے دنیا میں، سب کے سب اس کے سامنے سے ہٹ جائیں گے. اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ اکیلا ہے، اور اس کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے ایسا ہوا تھا کہ حق اس کے سامنے آیا تھا، مطلب سچی بات اس کے سامنے آئی تھی، لیکن اس نے اس کو اگنور کر دیا تھا، یا اس نے اس کو کوئی بہانہ بنا کے
رد کر دیا تھا کہ مطلب کوئی بات آئی اس کے سامنے، کسی نے اس کو بتایا کہ دیکھو جو تم زندگی جی رہے ہو یہ اللہ کے پسند کی زندگی نہیں ہے، کسی نے اس کو بتایا تھا، لیکن اس نے کیا کہا، اس نے اپنے دماغ میں ارے ہاں تم تو ہر وقت ایسی باتیں کرتے ہو، ایسا کہہ دیا ہوگا، یا پھر یہ کہہ دیا ہوگا کہ اب اس میں کیا اللہ اللہ کر رہے ہو، یہ تو تم چھوٹا موٹا کام ہی کر رہا ہوں میں، کچھ بھی کہہ دیا ہوگا، لیکن اس نے اس بات کو رد کرا ہوگا، کوئی ایکسکیوز دیا ہوگا، یہ بات اسے وہاں یاد آ جائے گی کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا، تو اپنے خلاف وہ خود گواہی دینے لگ جائے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ ڈرانے والی بات تھی۔ آج ہم بہت آرام سے اپنی زبان میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اپنی زبان سے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جب یہ ساری باتیں کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آئیں گی نا، اور ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم نے کیا کر دیا تھا، اتنی بڑی بات ہمارے سامنے سچ سچ آ گئی تھی، لیکن تب بھی ہم نے گناہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا اس پچھلی آیت میں کہ وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جب کسی انسان کو بات پتہ چل جائے گی اس کے بعد ہی وہ اس کو سزا دے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے۔ تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ ہم آج کسی کو بھی دوزخی کہہ دیتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اللہ کے میسج پہنچا ہے کہ نہیں، اس کو سچائی ملی ہے کہ نہیں، مگر ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ دوزخی ہے، وہ سزا پائے گا۔ تو اس بات سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت بتائی اس نے کہ وہ جب تک وہاں پہ کوئی پیغمبر نہ آئے جو تمہیں میری آیتیں سنائے، تب تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کے خلاف کوئی ظلم نہیں کرے گا، یعنی کسی انسان پہ بھی کبھی وہ ظلم نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا پیغام اس تک نہ پہنچے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ اس آیت میں پتہ چلا تھا۔ پھر اور ایک بات جو سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں جنت، جیسے کہ دنیا میں الگ الگ درجے ہیں انسان کے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی ہوشیار ہے، کوئی بیوقوف ہے، کوئی محنتی ہے، کوئی آلسی ہے، الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح سے اس کو کامیابی ملتی ہے۔ جو زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ کامیاب بن جاتا ہے، پھر اس سے کم ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو الگ الگ کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں دنیا میں۔ ایسے ہی آخرت میں ہوگا، آخرت میں بھی الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، وہ ان کے عمل کے حساب سے، کسی نے زیادہ عمل کیا ہوگا، اپنے اللہ کے لیے زیادہ اپنا مال خرچ کیا ہوگا، زیادہ وقت خرچ کیا ہوگا، اپنی انرجی زیادہ لگائی ہوگی، تو اس کو زیادہ اونچا مقام ملے گا۔ جس نے کم خرچ کیا ہوگا اللہ کے لیے، اس کو تھوڑا کم ملے گا۔ تو اس طرح سے وہاں پر بھی لوگوں کی کیٹیگری ہوگی۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ کیسے جان لے گا کہ بھئی یہاں پہ کسی نے کیسا کیا تھا، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سارا فیصلہ آخرت کا، ایک ایک شخص کے ایک ایک حال سے وہ پوری طرح واقف ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ ہر ایک کو اسی حساب سے کیٹیگری دے جیسا کہ اس کا عمل ہوگا۔ تو یہ بات اللہ کی قدرت، اللہ کی کتنی بے پناہ اس کی بڑائی ہے کہ وہ ہر انسان کو ڈیٹیل میں جانتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے، اس حساب سے وہ اس کو کیٹیگری دے گا، اس حساب سے وہ اس کو درجہ دے گا۔ پھر ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، اس بات پہ بہت اچھی بات ہوئی تھی کہ بے نیاز کا مطلب ہے کہ خدا کو مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کو سمجھیں کیسے کہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ خدا نے ایک دنیا بنائی اس لیے کہ تاکہ انسان اس دنیا میں رہ کر جو قیمتی جنت ہے اس میں رہنے کے لائق بن جائیں، جو بالکل قیمتی جنت جس میں کوئی نہیں رہا آج تک، اس میں رہنے کے قابل بن جائیں۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اس کے قابل نہ بنائے، وہ نہیں رہنا چاہے جنت میں، تو اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان یہ سوچتا ہے نا اللہ نے ہمیں کیوں ٹیسٹ میں ڈال دیا، کیوں ہمیں جنت کے پیچھے بھاگنا ہے، ہم کیوں پریشان کر دیا اللہ نے ہمیں۔ تو اللہ نے ہمیں پریشان نہیں کیا، وہ رحمت ہے اس کی کہ وہ جنت جس کے کہ ہم قابل بھی نہیں تھے، جس کے کوئی بھی نہیں قابل ہے، اس کے لیے اس نے انسان کو چنا کہ انسان وہاں رہ سکتا ہے، لیکن وہ انسان رہ سکتا ہے جس کو کہ یہ ٹیسٹ پاس کر لے جو انسان۔ تو یہ تو اس نے ایک پلان بنایا تھا ہماری پروموشن کے لیے۔ اگر ہماری پروموشن کے لیے کمپنی کوئی ٹیسٹ لے کہ بھئی یہ ٹیسٹ دو اور پھر تمہیں پروموشن ملے گا، تو وہ ہمارے لیے اچھا پلان ہوتا ہے یا برا؟
تو ہمیں کبھی بھی یہ چیز نہیں بوجھل نہیں سمجھنا چاہیے اس چوک کو کہ اللہ ہمارا ٹیسٹ کیوں لے رہا ہے. وہ ہماری ہی ترقی، ہماری ہی کامیابی کے لیے لے رہا ہے. تو دنیا میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں. دنیا میں ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ 2 مہینے کی کورس کر لو، اس کے بعد تمہاری سیلری جو ہے یہ ہو جائے گی، تو ایک دم پھٹ سے کر لیتے ہیں ہم لوگ. تو یہی چیز آخرت میں لاکھوں گنا زیادہ کی تعداد میں ہے. تو یہ ہمارا فائدہ ہے کہ ہم اس ٹیسٹ میں ہیں، اور اس چیز سے اللہ بے نیاز ہے. اگر ہم یہ ٹیسٹ نہیں دیں یا ہم فیل ہو جائیں تو اس سے خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے. خدا تو وہ ہستی ہے کہ وہ دوبارہ سے کوئی دوسری نسل پیدا کر لے، کوئی دوسری مخلوق پیدا کر لے جو اس کے اس ٹیسٹ میں آ جائے. وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ دوسری کریشن بنا لے ایک اور انسانوں کو چھوڑ ہی دے، تو اس کے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ انسان کا فائدہ ہے. پورے طرح سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اور کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں پر میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، لیکن میرے کام تو سارے صحیح چل رہے ہیں، میرے ساتھ تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو میں تو ٹھیک ہی چل رہا ہوں. اس کا مطلب کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ جو اللہ نے مجھے چھوڑ رکھا ہے، تو اس سے تو پکا یہ بات ہے کہ خدا ضرور مجھے سامنے پکڑ کر پوچھے گا کہ بھئی یہ کیا کرتے تھے تم. تو میں کبھی بھی اس بات کو ہلکے میں نہ لو کہ آخرت کا دن تو پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. وہ آ کر ہی رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا. تو ایسے میں ہمیں یہی سمجھتے رہنا چاہیے کہ ہم جو عمل کریں وہ اس سوچ کے کریں کہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دیں. ورنہ تو کیا ہوگا، کرتے رہو اپنے حساب سے. اللہ نے کہا ہے تم جلد ہی جان لو گے کہ کیا ہونے والا ہے. پھر تم ابھی تو ٹال رہے ہو اس چیز کو، چھوڑ رہے ہو، لیکن پتہ چل جائے گا تمہیں جب رزلٹ سامنے آئے گا. تو اس میں نہ اس کا کچھ بگڑے گا، نہ کسی اور کا کچھ بگڑے گا تو تمہارا. تو تم اپنا وقت خراب کر رہے ہو، اپنے اس ٹیسٹ کو سیریس نہیں لے رہے یا اس کو بوجھ سمجھ رہے. تو یہ سارے پوائنٹس ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیے تھے. اب ہم جیسے کہ ابھی یہ ساری جو ہم نے سورہ جتنی بھی پڑھی ہے ہم نے، اس میں اب تک ہم بہت ساری باتیں، بہت ساری دلیل سمجھ چکے ہیں کہ کیسے ہدایت ہمارے سامنے آتی ہے، کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے. وہ سب باتیں کی دعوت دی جا رہی ہے اس سورہ میں. اب جو ہے کچھ ایسے باتیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ قریش میں کچھ سپرسٹیشنز یا کہہ لو کہ وہم یا توہم پرستی وہ لوگ کرتے تھے، کچھ بدعت کرتے تھے اپنی زندگیوں میں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کمنٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ کس طرح سے ریلیجن کو تم نے کیا بنا رکھا ہے، دیکھو تم کیا کیا کرتے ہو. تو اس طرح کی کچھ آیتیں بتائی جا رہی ہیں ان کی زندگیوں میں کیا کیا ہوتا تھا رواج کے طور پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خدا نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے اس میں سے انہوں نے خدا کا کچھ حصہ مقرر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا نے جو بھی کھیتی انہیں دی ہے یا جو بھی انہیں جانور دیے ہیں، تو اس میں سے انہوں نے کچھ حصہ اللہ کا بنا رکھا ہے. پہلے سے ان کے یہاں رواج تھا کہ اللہ کا کوئی حصہ نکالتے تھے وہ لوگ. بس وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے. انہوں نے اپنے شریکوں کا بھی کچھ حصہ نکال رکھا تھا. شریک مطلب جن بتوں کو وہ پوجتے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ میں جن کی پوجا کرتے تھے، ان کا بھی کچھ حصہ نکالتے تھے وہ اپنی فصلوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے. پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. مطلب جو انہوں نے شریکوں کا حصہ نکالا ہوتا تھا اور اللہ کا حصہ نکالا ہوتا تھا، مان لو شریکوں کا حصہ چوہا کھا گیا یا کوئی نقصان ہو گیا، آگ لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو وہ اللہ والے حصے میں سے ان کو دے دیا کرتے تھے. ایسا ان کا رواج تھا. تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کامنٹ کر رہے ہیں کہ کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے. مطلب یہاں تک ان کے دماغ میں اندھ وشواس تھا کہ کچھ لوگ ایسا کرنے لگے تھے کہ اپنے شریکوں کے آگے بلی دے دیتے تھے اپنے اولاد کی، اور اس میں بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کام کر دیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا میں لگے رہیں. مطلب اللہ چاہتا، مطلب اللہ اگر انہیں آزاد نہ بناتا، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہی سب کو آزادی دی ہے، تو اگر اللہ انہیں آزاد نہ بناتا تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تھے.
مگر وہ ایسا کر رہے ہیں، انہیں چھوڑو اپنے حال پر، تاکہ وہ جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں، لگے رہنے دو ان کو، جب آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں گے تو سمجھ جائیں گے اپنے آپ ہی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت پہ اس علاقے میں اتنا زیادہ اندھ وشواس، اتنی زیادہ جہالت تھی، وہ ایسی ایسی رسموں میں، رواجوں میں لگے رہتے تھے، کبھی جو بھی وہ خدا کا حصہ، جیسے ہمارے یہاں بھی آج اسلام میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ خدا کا ایک حصہ ہوتا ہے ہماری انکم میں، جو بھی انکم ہوتی ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، تو اسی طرح کی چیز تھی ان کے مذہب میں، لیکن انہوں نے اس کو بگاڑ دیا تھا، تو اس میں ایک خدا کا حصہ نکالتے تھے اور پھر اپنے بتوں کا بھی حصہ نکالتے تھے، اور اس میں اگر بتوں کے حصے میں کچھ کمی پیشی ہوتی تھی تو اللہ کے حصے سے اسے پورا کر لیا کرتے تھے، اور اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی تھی تو پھر اس میں کچھ بڑھایا نہیں جاتا تھا۔ تو اب یہی حال آج اگر ہم سوچیں اور دیکھیں تو آج جو ہے، آج کے دور میں اس کو ایگزامپل اگر ہم سمجھیں، آج تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اللہ کو مانتے ہیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، مگر ان کا دل اس کے سوا اور بہت سی چیزوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ کو تو ایسی سائیڈ میں تھوڑا موڑا، باقی چیزوں کے بارے میں انہیں بہت پتہ ہوتا ہے، تو باقی چیزوں پہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، مطلب کہ جیسے کہ کیا، کوئی بزرگ ہیں ان کی باتیں کریں گے تو پوری باتیں کریں گے، ہمارے وہ بزرگ ایسے تھے، فلاں پیر ایسے تھے، ان کی یہ وہ تھی، وہ ایسے کیا کہتے ہیں اسے معجزہ دکھاتے تھے، ایسے کرتے تھے، اتنے نیک تھے، لیکن جہاں خدا کی بات ہوگی وہاں ان کے پاس بات نہیں ہوتی کرنے کے لیے۔ تو یہ حال ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے لوگوں کا ایسا۔ تو اپنی ان لوگوں کو جن کو انہوں نے امپورٹنس دے رکھی ہے لائف میں، جنہوں نے ایک طرح سے ان کو شریک بنا رکھا ہے اپنا خدا کے سوا، ساری امپورٹنس ہمیں خدا کو دینی ہے، ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں نا، توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لائف میں سب سے امپورٹنٹ ایک خدا ہونا چاہیے، لیکن اب ہم انسان اپنی زندگیوں میں اپنی فیملی کو امپورٹنس دے دیتے ہیں، کبھی کبھی اتنی زیادہ کہ اللہ کے برابر کی، ہم اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، اپنی فیملی کو زیادہ کرنے لگتے ہیں، یا ہم کسی بزرگ کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، تو ہم ان چیزوں پہ زیادہ دھیان دینے لگتے ہیں، زیادہ ٹائم دینے لگتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کرنے لگتے ہیں، اور جو چیز ہمیں خدا کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ ہماری کم ہو جاتی ہے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، یہ رواج تھا عربوں میں اس وقت، آج اس طرح سے ہونے لگا ہے جیسے میں بتا رہی ہوں۔ ہماری دن میں اہمیت کس کی زیادہ ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اہمیت ان کے دماغ میں شریکوں کی زیادہ تھی، اس بات پہ اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، مطلب انہیں اس بات، اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں چاہیے پیسہ یا کچھ کہ مجھے کم مل رہا ہے شریکوں کو زیادہ، اللہ نعوذ باللہ وہ کیا کریں گے، لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے دماغ میں، عربوں کے دماغ میں اس وقت زیادہ ویلیو شریکوں کی تھی، یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے اس ایگزامپل سے۔ پھر اور آگے ایک اور رواج بتایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوا اس کے جس کو ہم چاہیں۔ کچھ چیزوں میں انہوں نے ایسی رواج بنا رکھا تھا کہ یہ جو جانور ہے اسے کوئی کھائے گا نہیں، یہ حلال نہیں ہے، اس کھیت سے کوئی نہیں کھائے گا، اپنے آپ ہی بنا رکھا تھا یہ سب، اپنے گمان کے مطابق وہ بتاتے تھے کہ ہاں بھائی تم کھا سکتے ہو، تم نہیں کھا سکتے ہو، اور فلاں چوپائے ہیں کہ ان کے پیٹھ حرام ہے، کسی جانور کی کہہ دیا پیٹھ نہیں کھائی جا سکتی، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، کچھ چوپائے ایسے تھے جن کو حلال کرتے تھے لیکن اس میں اللہ کا نام نہیں کر سکتے، چوپائی کا مطلب ہوتا ہے چار پیر والے جانور، تو یہ سب ان کے من گھڑنت باتیں تھیں، یہ سب انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے، افطرا مطلب جھوٹ گڑھا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں وہ، تو یہ ساری باتیں خدا کا نام لے کے کہتے تھے وہ کہ بھئی اللہ نے کہا ہے نہیں، اس کی پیٹھ نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے، اس کھیتی کو نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں اپنے آپ ہی جوڑ رکھی تھی، اور کہتے ہیں کہ جو فلاں قسم کے جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اگر وہ مرد ہو تو اس میں سب شریک ہے، اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں، مطلب کسی جانور کے پیٹ میں کوئی جانور بچہ ہے تو اس پہ کہتے تھے مرد کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بچہ مردہ ہے تو اس کو سب کھا سکتے ہیں۔ اللہ جلد ان کو اس کہنے کی سزا دے گا، بے شک اللہ حکمت والا، علم والا ہے۔ ایسی جھوٹ باتیں جب کوئی اللہ کی طرف سے جوڑتا ہے تو اللہ تو ضرور اس سے سزا دے گا ہی، ساری بات جاننے والا ہے وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادانی سے بغیر کسی علم کے، اور انہوں نے اپنے رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے
وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ بنے۔ تو وہی ساری سپرسٹیشن اور اندھ وشواس کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیسے وہ جو لوگ مطلب بے عقلی میں ایسے کام کرتے ہیں، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، چیزوں کو جو اللہ نے حلال کیا تھا انہیں حرام کر دیتے ہیں، اپنے آپ ہی وہ ایسے ایسے ٹوٹکوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ایسے ریت رواج بنا رکھے ہیں انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ تو یہاں پہ جو بات مین سمجھ میں آ رہی ہے اس آیت سے، چلو یہ تو ہے ہی کہ ان کے جو رواج ہیں اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پہ وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ایسے، مگر مین بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت ان کے رواج تو تھے ہی، لیکن اب کیا ہو ہے اس سے اس کا جو جسٹ ہے وہ سمجھنے کا، وہ کیا ہے کہ ایک جو مذہب ہوتا ہے، دین جو ہوتا ہے نا، اس کے اصل کیا چیز ہوتی ہے؟ دین کیوں ہے؟ دین ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہم اللہ سے جڑتے ہیں، وہ ہے مقصد دین کا، یا اللہ، یا پھر ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں، یہ مقصد ہے دین کا کہ تم آخرت کی فکر کرو، تم اللہ کے بارے میں سوچو۔ تو یہ چیز تو ختم ہو جاتی ہے ایسے دین میں جب یہ سارے رواج آ جاتے ہیں عجیب عجیب سے، کہ یہ نہ کھاؤ، ایسے بیٹھو، ویسے چلو، اس طرح سے ٹانگ اٹھاؤ، اس طرح سے پانی پیو، یہ ساری باتیں جب دین میں آنے لگتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، آخرت کا ڈر چلا جاتا ہے۔ جو چیز مین تھی، دین کا اصل تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ سے جڑے، آخرت کی فکر کرے، اور یہ انتہائی حد تک دور ہو جاتی ہے ایسے میں۔ روزانہ اللہ کے یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ روزانہ اللہ کے حدوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے سچ بولو، کسی کو ستاؤ نہیں، یہ سب باتیں تو وہ بھول جاتے ہیں۔ بس انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کچھ ظاہری چیزیں ہم کر دیں گے تو ہم اپنے آپ کو، ہم دین پر ہیں۔ اگر ہم نے یہ سب کھانا چھوڑ دیا، اس کے نیچے سے نکلنا چھوڑ دیا، اس طرح سے بیٹھنا چھوڑ دیا، تو ہم دین پر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم چاہے کچھ بھی ظلم کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کیسا ہی برا برتاؤ کر رہے ہیں، ہمارا اخلاق کتنا ہی خراب ہو، لیکن ہمیں یہ سب چیزیں نہیں کرنی۔ دین دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے لوگوں کے۔ ان سب رواجوں کا نقصان یہ ہے، مطلب اللہ کو کیوں زیادہ برا لگتا ہے کہ آدمی ان سب چیزوں میں پڑ گیا؟ کیونکہ اس کا فوکس ہٹ گیا، وہ دین کے بارے میں جو چیز اسے جاننی چاہیے تھی وہ جان ہی نہیں رہا، آخرت کو سوچ ہی نہیں رہا، وہ الٹی سیدھی چیزوں کو سمجھتا ہے کہ میں اس کو پوری شدت سے کروں، ایسے کھڑا ہو جاؤں، 90 ڈگری پہ میرا سجدہ ہونا چاہیے، 180 ڈگری پہ مجھے ایسے کھڑا ہونا ہے، میرے ہاتھ اور انگلیاں اس طرح ہونی چاہیے، نماز میں یہ ہونا چاہیے، 1 انگلی اٹھنی چاہیے، 5 انگلی اندر ہونی چاہیے۔ اس پہ وہ پورا دھیان لگاتا ہے، وہ ان باتوں پہ دھیان نہیں لگاتا کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کہاں وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیا عیب ہے اس کے اندر، برائیوں میں لگا ہوا ہے، لوگوں کی چگلیاں کر رہا ہے۔ ان باتوں پہ اس کا دھیان ہی نہیں رہتا جو اللہ نے کہا تھا۔ مین دھیان اس کا ان پہ چلا جاتا ہے جو کہ اس کی فزیکل چیزیں ہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں۔ تو دین کے نام پر ان کے درمیان جاری جو چیزیں ہیں اس پر ان کا فوکس ہو جاتا ہے، اور ان میں وہ شدت سے پوری طرح سے اس کو کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، بالکل اس پہ لگا ہی رہ جاتا ہے، اور اس کو احتیاط کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے کیا ہے، اصل دین سے وہ پوری طرح سے دور ہو جاتا ہے، یہ ان کا نقصان ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل میں لوگ لگے رہ جاتے ہیں اور بڑی باتوں کو بھولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آیت، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسی جہالت کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ اس سے چیزوں سے اللہ خوش ہوگا، تو اللہ پھر اپنا انٹروڈکشن دوبارہ سے دیتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے باغ پیدا کیے، کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ اس کے کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ اللہ ہے جو ایسی چیزیں تمہارے لیے بنا رہا ہے، کچھ پودے ایسے جن کو ڈنڈیوں پہ چڑھایا جا رہا ہے، کچھ زمین پہ چل رہے ہیں، کچھ کھڑے ہو رہے ہیں اپنے تنے سے، کچھ میں زیتون آ رہا ہے، کچھ انار آ رہے ہیں، کچھ پھل ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، کچھ الگ الگ ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ وہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن۔ تو اللہ نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں کھانے کے لیے پیدا کری ہیں، تم کھاؤ جب ان پہ پھل آئے گا، اور اللہ کا حق بھی ادا کرو جب تم ان کو کھاتے ہو، جب تم کوئی بھی چیز تمہیں ملتی ہے تو اللہ کا حق بھی ہے ہر چیز میں۔ کیا حق ہے کہ تم دوسروں کی مدد بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے کیا کیا دیا۔ تو یہ نہ ہو کہ کھاتے ہوئے بھول جاؤ کہ ہاں بس میں کھا رہا ہوں، مجھے ملا میں لے رہا ہوں، بس لیتے ہوئے خدا کو یاد کرنا، دوسروں کو یاد کرنا، یہ حق ہے۔
اور اسراف نہ کرو. اسراف مطلب حد سے آگے نہ بڑھو کہ بس اپنے اوپر ہی سب چیز لٹا رہے ہو کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا، اللہ یہ سب میں یہ بھی خرید لوں، میں یہ بھی خرید لوں، میں یہ بھی. دوسروں کے بارے میں سوچو، اللہ نے کیسے خرچ کرنے کو بولا ہے وہ سوچو. بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے اپنا حق بتا دیا کہ میرا حق کیا ہے، کہ ایک حد پہ رہو، اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کرو اور دوسروں کے بارے میں سوچو. جو لوگ حد سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور اس نے مویشیوں کو بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا، اور مویشیاں میں بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے، اور زمین سے لگے ہوئے بھی. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر ایک چیز میں نے تمہارے لیے استعمال کے لیے دی ہے، طرح طرح کی ورائٹی دی ہے تاکہ تم انہیں چیزوں کو یوز کرو، اپنی دنیا کو بڑھاؤ، اللہ کا حق ادا کرو، دوسروں کی مدد بھی کرو، اور حد سے زیادہ نہ بڑھو. مطلب بیجا خرچہ نہ کرو، اپنی چیزوں کو اپنے اوپر استعمال کرنے میں لگ نہ جاؤ، بالکل دنیا کو کمانے میں بھاگے نہ پھرو. اور جو بھی جانور بھی دیے ہیں وہ بھی تمہاری مدد کے لیے دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ شیطان کی پیروی ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر چیزوں کو حرام کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اس چیز سے بچو. تو یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں. آج کا تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہمارا یہ ڈسکشن. اس کو ختم کرتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جب سمری لیں گے تو اس کی لرننگ سمجھیں گے. بیسیکلی جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں خدا نے بدعتوں سے اور جھوٹی باتوں سے الگ رہنے کو کہا، کہ ان سب چیزوں کو مت سمجھو، یہ سب شیطانی کام ہے. اصل دین جو ہے وہ خدا سے جڑنا ہے، خدا سے ڈرنا ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے دنیا میں ہمیں دی ہیں انہیں ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور اس میں خدا کا حق ادا کرنا ہے، اس میں اسراف نہیں کرنا ہے، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے. یہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے سب حلال کری ہیں. اور شیطان اگر ہمارے دل میں کچھ جھوٹ ڈالتا ہے تو اس پہ ہمیں نہیں چلنا ہے، وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ باتیں آج کی آیتوں میں ہمارے سمجھ میں. اب ہم اس سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ تیرا شکر ہے رب العالمین، تیری ہی بڑائی ہے خدایا. دنیا میں ہر چیز جو تو نے ہمیں دی، الگ الگ طرح کی ملتی جلتی ہر طرح کے ذائقے، ہر طرح کی نیوٹریشن، ہر طرح کی طاقتیں، جو بھی رزق تو نے ہمیں عطا کیا رب العالمین، اس کے لیے تیرا بڑا بڑا شکر ہے. کہاں کہاں تو نے ہمارے لیے انتظام فرما دیا. ہم خود اگر اس چیز کو انسان کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے تو برا حال ہو جاتا. انسان تو اتنا ظالم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دینے کو بھی تیار نہیں. یا اللہ تو نے سب چیزیں جو بیسک ہمارے لائف سپورٹ کے لیے تھیں وہ تو نے اپنے ہاتھ میں انتظام رکھا، اور تو نے ہر ایک کو بھرپور دیا. کسی کے لیے آکسیجن کی کمی نہیں کی، کسی کے لیے پانی کی کمی نہیں کی رب العالمین. جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، یہ سب تو نے انتظام دیا. اس کے علاوہ ہمیں ضرورتوں سے بھی زیادہ دیا رب العالمین، تیرا شکر. یا اللہ ہم نے سمجھا آج کی آیتوں سے کہ تیرا دین بہت آسان ہے. تیرے دین میں ہمیں پوری طرح سے اپنے آپ کو اسپرٹ کے ساتھ لگا دینا ہے. خدایا ہم نے جھوٹی باتیں بنا لی ہیں، اس دین کو بڑھا دیا ہے، اس کو مشکل بنا دیا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے رسم و رواج کے ساتھ وہی حال کر دیا جو قریش نے کر رکھا تھا. یا اللہ ہمیں اس سادہ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس کی سادگی کو بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس دنیا میں تیرا حق ادا کرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اسراف سے بچا. یا اللہ ہمیں عقل دے. یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین. یا اللہ ہماری آخرت سنوار دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوب جزا دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں.
السلام علیکم۔